السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ قرآن کریم کے تربیتی پہلو، اس سلسلے کا ہمارا آج کا 8واں درس، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے پہلے جو 7 درس ہوئے ہیں، ہم نے اور آپ نے ان میں سے اکثر باتوں کو سمجھا ہوگا، یاد رکھا ہوگا، اور ان کے اعتبار سے قرآن کریم میں غور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج کا ہمارا یہ 8واں درس ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے تربیتی پہلوؤں میں سے 8واں پہلو رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے، انسان کو مہذب، مؤدب، باوقار، سنجیدہ، شریف، اونچے اخلاق اور کردار بنانے والا جو کچھ میٹر، مضمون رکھا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو باوقار، تہذیب یافتہ، شریف، اونچے اخلاق و کردار والا بنانے کے لیے بہت سے پوائنٹس ذکر کیے۔ وہ پہلو، وہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک پر غور کرتے چلے جائیں تو پائیں گے کہ انسان کی زندگی کا کوئی کونا، کوئی کنارہ، کوئی خانہ بچا نہیں۔ آج کے ہمارے اس درس میں جو ہم انہی پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ، 8واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے تدریج۔ قرآن کریم نے انسان کی تربیت کے لیے تدریج کا پہلو اختیار کیا۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے، تسلسل کے ساتھ حالات، ماحول اور انسان کی قوت برداشت اور استطاعت کا خیال رکھتے ہوئے احکام لاگو کرنا۔ دھیرے دھیرے، تسلسل کے ساتھ انسان جن حالات میں رہتا ہے، جیسا اس کا ماحول ہے، جیسے اس کی کیپیسٹی، جیسے اس کی سمجھ، جیسے اس کی استطاعت، ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے اوپر احکام لاگو کرنا تدریج کہلاتا ہے۔ جیسے ہم آج عمر کے جس مرحلے میں ہیں، ابھی ہماری اسی مسجد میں آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا بچہ ہے، ہماری عمر والے ہیں، ہم سے بڑی عمر والے ہیں، کئی الگ الگ عمر کے لوگ الحمدللہ ان 15-20 لوگوں میں موجود ہیں۔ تو انسان کی زندگی تدریج کا تقاضا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان پیدا ہو، بوڑھا ہو، مر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان پیدا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مر جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے وہ دن اس کا دنیا میں پہلا دن ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے سب سے نازک دور میں ہوتا ہے۔ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک دور ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے ایام آگے بڑھتے ہیں، دن گزرتے ہیں، بچہ دھیرے 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 پروان چڑھتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ کمزوری،
ناسمجھی کی عمر اور مرحلے سے نکل کر قوت اور سمجھداری کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے 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 اس کا زوال شروع ہوتا ہے. بالآخر عمر کے آخری انتہائی آخری مرحلے پر پہنچتا ہے اور اللہ عز و جل کا وقت موعود متعینہ وقت آ پہنچتا ہے. تو انسان کی زندگی تدریج کی ایک اہم ترین مثال. آپ ابھی اس مسجد میں آئے, آپ نے باہر گاڑی لگائی اور چھلانگ لگا کر آپ مسجد میں نہیں آئے. آپ اپنے گھر یا دکان جہاں سے بھی آئے, آپ نے دکان سے مسجد میں چھلانگ نہیں لگائی. اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ایک ایک مرحلہ طے کیا, حتیٰ کہ یہاں تک آپ عشاء کی جماعت میں شریک ہوئے. مسجد آپ پہلی پائری پہلے زینے سے 15ویں زینے پر چھلانگ لگا کر آپ نہیں پہنچے. ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اس طرح آپ نے سیڑھیاں طے کی. اسی کو کہتے ہیں تدریج. تو انسان کی پوری زندگی تدریج کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ تدریج کو ختم کر دیں تو انسان کی زندگی کا, ترقی کا کوئی تصور باقی نہیں رہ جاتا. کیا آپ نے آج تک ایسا سنا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے سے بوڑھا ہوا اور مر گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیا ایسا سنا ہے بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے سے جوان ہوا, بوڑھا ہوا, مر گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ عز و جل نے جس کی جتنی بھی عمر لکھی ہے, انسان اپنی عمر کی اس انتہا تک تدریج کے ساتھ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ پورے تسلسل کے ساتھ پہنچتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تدریج. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج اتوار ہے کل واپس سے اتوار ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اگلے اتوار تک پہنچنے کے لیے بیچ کے پورے 6 کے 6 دن گزارنے پڑے. پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, سنیچر, اس کے بعد جا کے اتوار آئے گا. ان میں سے کسی بھی ایک دن کو آپ کٹ کر کے سوچے اتوار آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری دنیا کا جو سارا کا سارا سسٹم ہے یہ تدریج کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مشرق سے نکلے اور فٹاک سے مغرب میں ڈوب جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کو اللہ عز و جل نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے کہ کسی موسم میں وہ 5 بجے نکلے گا, کسی میں 6 بجے نکلے گا, کسی میں 7 بجے نکلے گا, کسی موسم میں 6 بجے ڈوبے گا, کسی موسم میں 7 بجے ڈوبے گا. تو وہ جو 6 سے 6 تک کا جو پیریڈ ہے نا, وہ سورج دھیرے 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 طے کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنی مقررہ میعاد اور مدت کو پوری کر لیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تدریج, کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ کوئی کام کیا جائے, سسٹمیٹک طریقے سے, سسٹم کے ساتھ, ایک نظام کے ساتھ, تو پھر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور اس کام کے پیچھے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے. اب قرآن کریم نے اسی انداز پر ہماری تربیت کی ایک مثال, نماز. ابھی ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی, عشاء سے پہلے مغرب ہے, مغرب سے پہلے عصر ہے, عصر سے پہلے ظہر ہے, پھر فجر. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, کیا اسی دن آپ نے کہا لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ہم رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں 29-30 دن جو بھی. کیا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے, کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو, رمضان کے روزے رکھو؟ ایسا نہیں ہوا. اللہ نے ہم میں سے جنہیں مال دیا ہے مخصوص مالوں میں, ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کیا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے, کہا لوگوں زکوٰۃ دو, 2.5% دینا پڑے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ہم میں سے جنہیں اللہ عز و جل استطاعت دے, توفیق دے, وہ حج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے, وہیں حج ہوتا ہے. لیکن کیا آپ نے نبی بنائے جانے کے فوراً بعد کا لوگوں حج کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں. بلکہ توحید سے لے کر حج جو ہمارے دین کے ارکان ہیں, وہ تو معلوم ہے نا آپ کو, ارکان اسلام تو معلوم ہوگا نا آپ کو.
لا الہ الا اللہ، صلاۃ، زکوٰۃ، سیام، حج، یہی ہے نا 5، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ سے لے کر حج تک جو ہمارا دین مکمل ہوا، اس دین کو مکمل ہونے میں 23 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 23 سال۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سیرت تو آپ کو معلوم ہے۔ اور قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یا آخری سورت اذا جاء نصر اللہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 ایئرس۔ تو اقرأ بسم ربک سے لے کر جو پہلی آیت ہے آخری آیت تک قرآن کریم مکمل ہوا، اس مکمل ہونے میں 23 سال کا عرصہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ویسی دے دیتا، لو نہیں۔ تو اسلام کا، دین کا جو سسٹم ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اس کے ذریعے سے یہ تربیت دی کہ آپ کو اپنی زندگی کو بھی ایک تدریج، تسلسل کے ساتھ مرحلہ وار گزارنا ہے۔ جب آپ بچے ہیں تو ایک بچے کے ساتھ جو ضروریات، جو تقاضے ہوتے ہیں انہیں پر آپ رہیں گے، جوانوں والے کام آپ کو زیب نہیں دیں گے۔ جب آپ جوان ہوں گے تو بچوں والے کام آپ نہیں کر سکتے، اب آپ کو جوانوں والے کام کرنے ہیں۔ پھر جب آپ بوڑھے ہوں گے تو جوانے والے کام کی طرف مت جائیے، اب آپ کو ویسے ہی کام کرنے پڑیں گے جو آپ کی عمر کا تقاضا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تدریج۔ ایک اور مثال، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جاتے وقت فوراً کہا لوگوں یہ سارے کام نہیں کرنا؟ ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ شراب کو بطور مثال، ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے شریعت کو لاگو کرنے میں، احکام کو نافذ کرنے میں جو سسٹم ہم کو دیا وہ تدریج۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں یہ حکم آتا شراب حرام ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو پیئیں گے، ہمارے باپ دادا پیتے آئے آج تک، اچانک سے آپ کے بولنے پر ہم چھوڑیں گے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ حرام تو پہلے سے تھی وہ، لیکن پینے دیا لوگوں کو۔ کب تک پینے دیا؟ مدینے میں جانے تک پینے دیا۔ کب تک پینے دیا؟ مدینے میں جانے تک۔ تو مکے کے 13 سال حرام تھی، لیکن اللہ نے ابھی کہا نہیں، حال پہ چھوڑو، دھیرے 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 دھیرے۔ مدینے میں 2 سال ہوئے تب اللہ عز و جل نے اس کے بعد شراب کی حرمت کے احکام نازل کیے، حالانکہ حرام تو وہ پہلے سے تھی۔ اللہ عز و جل نے جو بھی حلال اور جو حرام ہے اس کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا نا، بعد میں تھوڑی ہوتا ہے وہ فیصلہ۔ اللہ عز و جل کا کلام ظاہر ہے اللہ کی طرح قدیم ہے، کوئی نیا کلام تو ہے نہیں۔ جو سارے کے سارے احکام ہیں یہ سب قدیم ہیں، نئے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے شراب کی حرمت والی آیت مدینے میں نازل کی۔ میں اور آپ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا ارے وہ آدمی حرام کام کر رہا ہے، روکو نا اس کو، ٹوکو نا اس کو، مارو نا اس کو، پکڑو نا اس کو، تو دعوت برباد۔ ہماری دعوت جو برباد ہو رہی ہے نا، اللہ معاف کرے، یہی ہے۔ ہم دعوت تو دیتے ہیں، نہ حکمت ہے، نہ مصلحت ہے، نہ اس آدمی کے حالات، مزاج، ماحول کا خیال ہے، نہ یہ کہ چلو ٹھیک ہے دھیرے دھیرے کم کریں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، اس کے بعد لائن پر آئے گا۔ نہیں، ارے تم سمجھتا نہیں کیا؟ ہاں غلط کام کرتا نا تو وہ بھاگ جاتا آپ کے پاس سے، جاؤ دروازہ بند۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیتے نا شراب حرام ہے تو یہ سب لوگ کہتے نہیں ہم تو پیئیں گے، نہیں چھوڑتے۔
تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ پہلے ایک چھوٹی سی آیت نازل کی، اس میں کچھ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. بس عقل کو تھوڑا سا کھٹکھٹایا، بس ٹک 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 ٹک. کیسے؟ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ یہ جو کھجور کے پھل ہیں اور یہ جو انگور ہیں، کھجور اور انگور سے تم لوگ حاصل کرتے ہو کیا؟ سکرن، نشاور چیز، ورزقن حسنا، اور عمدہ روزی. اب دیکھیے اللہ کہہ سکتا تھا نا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ خَمْرًا، کہہ سکتا تھا خمر یعنی وائن، وائن WINE شراب. لیکن اللہ نے خمر نہیں کہا وہاں پر، نہیں ابھی چھیڑو مت. لیکن عقل کو اللہ نے کھٹکھٹا دیا. اب جو بھی آدمی سنے گا اچھا نشہ، وہی تو اچھی چیز نہیں ہے نا. جو آدمی بھی اپنی فطرت پر ہو، اگر اسے پتہ چلے فلاں چیز میں نشہ، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے بس یہ کہا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. بس چپ. کھجور اور انگور سے تم نشہ آور چیز بھی حاصل کرتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. اب عمدہ رزق تو ماشاء اللہ، لیکن اب جنہوں نے سنا نشہ، اچھا تو مطلب نشہ ہے، ہم دور رہیں گے. عقل کو اللہ نے کھٹکھٹا دیا، بس اتنا ہی کیا. تھوڑے دن گزرے، پھر اللہ عز و جل نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. یہ لوگ آپ سے خمر، وائن، شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو حکمت بھرا جواب دو. حرام مت کہو، ابھی وہ حرام ہے لیکن ابھی بتاؤ مت، ابھی رہنے دو. انہیں بتاؤ کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہاں کچھ فائدے بھی ہیں. آپ جو کراس کوشچن کرنے والے تھے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہاں فائدے ہیں. تجارت ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہے. اب ایک مسلمان کیا کرے گا؟ نہیں اگر گناہ بڑا ہے تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا. نہیں، گناہ ہے نا، تو انسان گناہ سے دور رہتا ہے. وہ بھی بڑا کبیرہ. تو کیا ہوا؟ لوگوں کے دل دھک سے رہے گا. اچھا ہاں فائدے تو نظر آتے ہیں، لیکن جو نقصان ہے، جو گناہ ہے، وہ بہت بڑا ہے. تو نہیں میں تو چھوڑ دیتا ہوں. اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ابھی بھی اللہ نے حرام نہیں کہا. تھوڑا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، تب اللہ عز و جل نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے مومنو، نشے کی حالت میں، نشے کے عالم میں، مدہوشی کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ. نماز کے قریب نہیں، اللہ نے مسجد سے آنے سے روک دیا مجھ کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مسجد کے دروازے اللہ میرے لیے بند کر رہا ہے. گھر میں نماز پڑھنا نہیں، اللہ کہتا ہے نماز ہی کے قریب نہیں جانا، مسجد میں بھی نہیں آنا، گھر میں بھی نہیں پڑھنا. اب ایک مومن کا دل تو دھک، اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھوں گا تو میں تو مومن ہی نہیں رہا. اللہ نے کیا کہا؟ شراب پیا نا، مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنا، فرض نہیں پڑھنا، نفل نہیں پڑھنا، کچھ نہیں، چل بھاگو یہاں سے. اب کیا ہوا؟ اب آدمی سوچتا کہ میں فجر بعد پیوں گا، تو فجر بعد نہیں، چاشت کے بعد پیوں گا، ارے ظہر کے بعد پیوں گا، ارے عصر کے بعد پیوں گا، مغرب کے بعد پیوں گا، عشاء کے بعد پیوں گا تہجد، آدھی رات کو پیوں گا فجر. کیا جانے دو بھائی. شراب پینے کے بعد اللہ کہتا ہے شراب پیا نا، میرے گھر میں نہیں آنا، نماز میں نہیں آنا، فرض نہیں پڑھنا، نفل نہیں پڑھنا. تو اس کا مطلب میں کافر ہو گیا کیا؟ جیسے کافر نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بھی تو نہیں پڑھ سکتا. تو اب کیا ہوا؟ ڈر گئے. نہیں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، شراب خود ہی چھوڑ دیں. اللہ نے ابھی بھی نہیں کہا حرام، بس یہ کہا آنا نہیں ہمارے گھر پر، نماز نہیں پڑھنا. تو
اور دلوں میں ڈر پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے مومن، کتنے پیار سے اللہ نے، جیسے کہ آپ اپنے بچے کو بلائیں، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹنے کے سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک گدھا ہے، بیوقوف، پاگل، ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک بیٹا اچھی بات نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، بیٹے دیکھو عزت بہت مشکل سے کمائی جاتی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بیٹے یہ کام ہوا، اللہ نے دیکھا نا، اللہ ناراض ہوگا بیٹا فوراً توبہ کر لیتا ہے، پانی ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاؤں، ہم گالیاں دیتے ہیں اپنے بچے کو، کہتے ہیں گدھے کی اولاد، وہ گالی کس کو ہوئی؟ تو اللہ عز و جل نے کتنے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومن، ارے تم میرے ہو، میرے جاتے کدھر ہو؟ ایمان والے ہو تو سنو، یہ شراب، یہ جوا، یہ جو بت جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، جن کو پوجتے، اور یہ فال نکالنے کے تیر، فال نکالتے پھرتے ہو، جوتیوشی کے پاس جاتے ہو، کاہنوں کے پاس جاتے ہو، پامسٹ کے پاس جاتے ہو، ان سب کیا یہ گندگی ہے، شیطانی حرکتیں، شیطانی اعمال ہیں، شیطانی کام ہے۔ تم میرے ہونا، یا ایھا الذین آمنوا، میرے ہونا تم، تو رجس من عمل الشیطان تم کو زیب دے گا کیا؟ تم میرے ہو تو شیطان کی طرف کیسے جاتے ہو؟ فاجتنبوہ، کیا اس میں پیار؟ بچوں ان چیزوں سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو سکو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، حسد، کدورت، بغض ڈال دے، تمہیں ایک دوسرے سے متنفر کر کے تمہاری جمعیت، تمہاری محبت کو وہ توڑنا، اور تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ تو کیا تم باز آؤ گے؟ ابھی بھی اللہ نے کہا کیا باز آؤ گے، رک جاؤ گے؟ ہر مومن پکار اٹھا، انتہینا، باز آ گئے۔ یہ چوتھا مرحلہ تھا، اس کو کہتے ہیں تدریج۔ تو ہماری شریعت نے انسانی فطرت کا، مزاج کا، ماحول کا، انسان کی استطاعت کا، کیپیسٹی کا، ہر چیز کا پورا خیال ہر حکم میں رکھا ہے، اور یہی قرآن کریم کی ہمیں تربیت ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے نا، بچے کی پرورش کرنا ہے، علم حاصل کرنا، تعلیم دینا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، اپنی یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے، انہیں خیر کی طرف لانا ہے، تو یکبارگی نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا۔ یکبارگی ان پر لادو مت، وہ نہیں ہوگا۔ رفتہ دھیرے دھیرے پیار، حکمت اور مصلحت کے ساتھ انہیں آپ زیرو سے لے کر جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے وہاں تک لے کر پہنچو۔ تو یہ قرآن کریم کی تربیت کا 8واں پہلو ہے، جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ تدریج۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔